ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे जमात के बारे में, यानी इमामत के बारे में कि एक औरत इमामत करवा सकती है नहीं या नहीं करवा सकती। हम थोड़ा सा उसको पहले रिव्यू करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। तो आप में से मुझे कौन ये बताएगा, आप लोग सिर्फ अपने हैंड रेस कीजिएगा, कि अगर किसी का फर्स्ट रकात में एक सजदा रह गया है, तो उसको थर्ड रकत में याद आया कि मैंने पहली रकत में सिर्फ एक सजदा किया था, अब वो अपनी नमाज को किस तरीके से सही कर सकता है? जी, जिसको इसका जवाब पता है वो अपने हैंड रेस करें। जी, एक है, एक हाथ मुझे नजर आ रहा है बस। क्योंकि ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफी डिटेल में ये बात पढ़ी थी, और अगर हमें ये चीज नहीं क्लियर होगी तो हम इसको फिर प्रैक्टिस में नहीं ला सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, एक और हाथ नजर आया। या मेरे ख्याल से लोग अभी नमाज पढ़ के वापस नहीं आए हैं, ये भी हो सकता है। जी मरियम, आप क्लास में मौजूद है? अच्छा, ये अभी वापस नहीं आए हैं शायद। जी, फरा, आप मुझे बताएंगी कि किस तरीके से आप अपनी नमाज को फिर सही कर सकते हैं? अम, जी अच्छा, अगर आप वो खड़े होके पहले तो ये बताइए कि अगर किसी का एक सजदा रह गया है, ठीक है, और अब उसकी उसको बाद में याद तो आ गया, थर्ड रकात या फोर्थ रकात में उसको याद आ गया कि मेरा एक सजदा रह गया, तो उसकी नमाज वैलिड है या नहीं है वैलिड? अगर तो वो अदा कर लेगा तो फिर वैलिड हो जाएगी वो। अगर वो जी, वहां से भूल गया तो फिर उसका वो रुकन मिस हो जाएगा ना, तो फिर वो नहीं है, वैलिड होगी। बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा, क्योंकि सजदा जो है वो एक रुकन है, अगर वो नहीं अदा किया तो आपकी नमाज इनवैलिड होगी। ठीक है, अब अगर उसको थर्ड रकत में याद आया तो अब वो कैसे सही कर सकता है अपनी नमाज? वो नमाज पूरी पढ़ेगा, उसके बाद फिर एंड में एक इजाफी सजदा करेगा। अच्छा, एक इजाफी सजदा करेगा, यानी आप कह रहे हैं एक सजदा साहब कर लेगा वो? नहीं नहीं, सजदा साहब नहीं, सॉरी, आई थिंक पूरी उसको रिकात ही पढ़नी पड़ेगी उस सजदा के लिए। बिल्कुल ठीक, ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। देखिए, अगर किसी का पहली रकत में एक सजदा मिस हो गया है, और अगर तो वो जैसे कि थर्ड रकात में था या फोर्थ रकात में था, काफ़ी आगे निकल गया और फिर उसको याद आया कि मेरा एक सजदा रह गया था, अब वो क्या करेगा कि पहली वाली अपनी रकात को नलीफाई करेगा और एक रकात एक्स्ट्रा पढ़ेगा एंड में, और इस तरीके से वो अपनी नमाज को मुकम्मल करेगा और आखिर में सजदा साहब भी करेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी रुकन रह जाता है तो उस रुकन को अदा करने के बाद, चूंकि आपसे नमाज में गलती तो हुई थी, तो आप सजदा साहब करेंगे। ठीक है, यानी एक रकत भी एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और सजदा साहब भी एक्स्ट्रा, सजदा साहब भी करेंगे। अच्छा, जी, अब ये मुझे बताइए कि अगर किसी का इसी तरह से जैसे कि सजदा कोई रह गया था, और उसको जस्ट सलाम फेरने के बाद याद आया कि मेरा पहली रकत में या दूसरी रकत में सजदा एक रह गया था, अब वो क्या करेगा? रेज योर हैंड्स। यानी उसको सलाम फेरने के बाद याद आया, जस्ट फौरन। जी, बाकी लोग कहाँ हैं क्लास के स्टूडेंट्स? देखिए, ये चीज़ें हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें ये हमारी नॉलेज में होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। देखिए, यूजुअली अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी ऐसा हो भी सकता है, आपके साथ भी हो सकता है और किसी और के साथ भी हो सकता है। तो हमें इन मसाइल का हल पता होना चाहिए कि ऐसा कभी हो जाए तो हम क्या करें। ठीक है, स्पेशली अभी इंशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में आप लोग जाएंगे इंशाल्लाह तरावी के लिए, तो कभी ऐसा हो सकता है कि किसी इमाम से कोई ऐसी गलती हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतनी नॉलेज हो कि आप वहाँ पे इसको गाइड कर सकें, अगर आपकी अप्रोच है वहाँ तक और आप गाइड कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि कभी इस तरह के मसले होते हैं ना, तो बहुत सारे फिर लोग अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं, कोई कहता है ऐसा करो, कोई कहता है ऐसा करो, और हर कोई अपने ही तौर पे अपनी राय दे रहा होता है। तो जब आप सही इल्म हासिल करेंगे इंशाल्लाह और उनको कुरान और हदीस की रोशनी में बात समझाएंगे, तो वो दूसरों की समझ में भी आएगी और इंशाल्लाह उनकी नमाज दुरुस्त करने की आप सबब भी बनेंगे इंशाल्लाह।
ठीक है, तो इन चीज़ों को ना हम जो पढ़ रहे हैं ना फिक, बाज़ाहिर आपको लगता है कि शायद इसका कोई फ़ायदा नहीं है हमें, लेकिन अल्लाह ना करे कभी कोई भी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है ना, तो फिर ये फिक ही है जो आपको सही चीज़ें बताते हैं कि आपने किस मौके पे क्या करना है। जी बुशरा, आप बताएं मुझे कि क्या करेंगे फिर। मैम एक रकात दोबारा अदा करेंगे। शाबाश, ठीक है, अगर आपको जस्ट सलाम फेरने के बाद याद आ गया तो आप एक रकात दोबारा अदा करेंगे। अच्छा, अगर आपको काफी देर के बाद याद आया, यानी आप अपनी जा नमाज से हट चुके थे और आप अपने दुनियावी कामों में लग गए, तो और फिर आपको याद आया कि मेरी फर्स्ट रकात में या सेकंड रकात में कोई इस तरह का रुकन छूट गया था, तो फिर क्या करेंगे आप? जी मरियम। मैम फिर हम नमाज रिपीट करेंगे दोबारा से अदा करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह, शाबाश, जज़ाकिल्लाह खैर, ठीक है, फिर आप अगर हम नमाज दुनियावी कामों में लग गए हैं तो फिर जी। बिल्कुल, फिर आप अपनी नमाज पूरी की पूरी रिपीट करेंगे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि औरत क्या मर्दों की इमामत करवा सकती है? नहीं मैडम, नहीं करवा सकती। वो शाबाश, ठीक है, दरमियान एक औरत दरमियान में खड़ी होगी। मर्दों दरमियान की, में खड़ी होगी। नहीं, औरत मर्दों की इमामत करवा सकती है? नहीं 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 लेकिन औरतों के साथ ही खड़ी औरतों की करवा सकती, लेकिन उनके दरमियान में, औरतों के दरमियान में खड़ी होगी, मर्दों की जी, नहीं करवा सकती। शाबाश, जज़ाकिल्लाह खैर, ठीक है, एक औरत मर्दों की इमामत नहीं करवा सकती, लेकिन औरत औरतों की इमामत करवा सकती है, लेकिन औरतों की इमामत करवाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें जो है वो औरत आगे नहीं खड़ी होती, बल्कि वो औरतों के दरमियान में ही खड़ी होती है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हम इसी को इंशाल्लाह आगे से कंटिन्यू करेंगे। और एक औरत मर्दों की इमामत नहीं करवा सकती, ये मुत्तफिक अलैहि मसला है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा मसला था कि औरत औरत की इमामत करवा सकती है या नहीं करवा सकती, उसमें जो है वो कंट्रोवर्शियल है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है, लेकिन उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिटेल से देख लिया था। अब तीसरा मसला ये है, एक और मसला ये है मैम कि जी, मैम इसमें फर्ज फर्ज नमाज की इमामत या नवाफिल की, मैंने सॉरी इलेक्शन शायद मिस हो गया। हर किस्म की इमामत करवा मैंने ना सकती एक है, क्लास में औरत फर्ज की भी करवा सकती नहीं है पढ़ी थी। और नवाफिल की भी करवा सकती है। सिर्फ औरत की इमामत का तरीका मुख्तलिफ होता है कि औरत औरतों के दरमियान में खड़ी होती है, वो आगे नहीं खड़ी होती, चाहे वो फर्ज नमाज हो चाहे वो नफिल नमाज हो। ठीक है। अच्छा, आदमी का सिर्फ औरतों की जी, इमामत करवाना। वो मर्दों की भी करवा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, औरत मर्दों की इमामत किसी सूरत में नहीं करवा सकती। जी अच्छा, औरत सिर्फ औरतों की इमामत करवाएंगी और वो उनके दरमियान, जी इस तरह तो हमने भी अदा किया है। जी जी, जी जी जी। मुझे ये कंफ्यूजन थी कि मर्दों की भी। नहीं, मर्दों की तो किसी सूरत जी नहीं करवा सकती, ये मुत्तफिक अलैहि मसला है, वो मर्दों की इमामत नहीं करवा सकती, ठीक है, क्योंकि औरत एक पर्दे की मैम, चीज है। इसमें जैसे हम अगर, जी अगर चार पांच लेडीज जैसे घर में हैं और हम अपनी है घर में वो इमामत, तो ये हमारी बाजमात नमाज का हमें फिर सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, आदमी का सिर्फ औरतों की इमामत करवाना, ठीक है, अब यानी कि एक अकेला आदमी है और उसके साथ औरतें हैं, तो क्या एक अकेला आदमी औरतों की इमामत करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? अब देखें, इसमें दो सूरतें हैं, एक तो ये कि उस आदमी के पीछे सिर्फ उसकी महरम औरतें मौजूद हैं, ठीक है, उसकी अम्मी है, उसकी बहन है, उसकी बेटियां हैं, उसकी बीवी है। और एक है कि एक में तो है कि सिर्फ जो है औरतें जो है ना उसके महरम औरतें मौजूद हों, ठीक है, एक दूसरी सूरत ये है कि उसकी जो पीछे मुक्तदी हैं उनमें मर्द भी मौजूद हैं और कुछ औरतें भी मौजूद हों, ठीक है। तो ये दो सूरतें तो ऐसी हैं कि इसमें आदमी औरतों की इमामत करवा सकता है, ठीक है, यानी कि आदमी इमाम हो, उसके पीछे उसकी सिर्फ महरम औरतें हों तो आदमी इमामत करवा सकता है, सिर्फ औरतें भी हों, आदमी अकेला हो, ठीक है। दूसरी सूरत यह है कि एक आदमी आगे इमामत का रहा हो और पीछे उसके मिक्स्ड हों, यानी मिक्स से मुराद ये कि उसके पीछे मर्द हों और उनके पीछे औरतें हों, तो इस तरीके से भी ये इमामत करवाई जा सकती है, ये भी जायज़ है। लेकिन क्या एक अकेला आदमी सिर्फ एक अकेली औरत की इमामत करवा सकता है या नहीं करवा सकता? तो इसमें यह है कि अगर तो उसकी महरम औरत है, ठीक है, अगर तो एक अकेला आदमी और उसकी महरम औरत है, तो यानी कि उसकी बीवी वगैरह है, तो वो उसको जो है इमामत उसकी करवा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ना महरम है, ठीक है, अगर कोई ना महरम औरत है, तो एक अकेला आदमी भी उस औरत की इमामत
नहीं करवा सकता। अच्छा, ये तो एक औरत की बात थी। अगर एक अकेला आदमी है और उसके पीछे जो मुक्तदियाँ हैं वो औरतें हैं, लेकिन वो औरतें सबकी सब उसकी नामहरम हैं, लेकिन वो एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। एक तो बिल्कुल मना कर दिया वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि वो हदीस हमें मिलती है कि कोई आदमी किसी अजनबी औरत के साथ तन्हाई अख्तियार ना करे सिवाय महरम की मौजूदगी में, क्योंकि जब दो ऐसे लोग होते हैं तो तीसरा उनमें शैतान होता है, ठीक है। तो लेकिन जो एक और मसला है कि उसमें अगर एक आदमी हो, उसके पीछे औरतें हों जो कि सब उसके नामहरम हों, गैर महरम हों, लेकिन ज़्यादा हों, एक से ज़्यादा हों, तो इस उसमें वो करवा सकता है या नहीं करवा सकता। तो इसमें जो है ना आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलता है। शवाफे जो है उनका ये कॉल है कि जब औरतें ज़्यादा हों और आदमी अकेला, सिर्फ औरतों का नमाज पढ़ा तो सकता है, चाहे वो सारी की सारी गैर महरम हों या साथ में महरम भी हो। और दूसरा कॉल है कि ये मकरूह है। इनके पास अपने अपने दलाइल हैं, लेकिन राजा कौल के मुताबिक ये है कि अगर तो आपकी जगह मुनासिब है, ठीक है, यानी कि एक ऐसी जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हैं जो कि एक पब्लिक प्लेस इन द सेंस कि वहाँ पे अप्रोच लोग कर सकते हैं, कोई ऐसा फितने का अंदेशा नहीं है, ठीक है, वो लोगों की नज़रों में है वो जगह, और सेफ है, सिक्योर्ड है, तो उस जगह पे ये हो सकता है कि एक अकेला आदमी औरतों की इमामत करवा दे। लेकिन अगर कोई फितने वाली जगह है तो आपको पता है कि वहाँ पे मतलब अगर दो औरतें भी हैं या तीन औरतें भी हैं तो भी बेहतर है कि वो अकेला आदमी उन औरतों की इमामत नहीं करवाए, अगर कोई फितने वाली जगह है, ठीक है, कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे वो बिल्कुल अकेले हैं, लोगों से बिल्कुल दूर है, कोई उनको नहीं देख सकता, तो ऐसी जगह पे वो ना ही करवाए तो फिर बेहतर है। तो हमें यहाँ पे कुछ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमें मुख्तलिफ सिचुएशंस यहाँ पे बता दिए कि एक औरत मर्दों की इमामत नहीं करवा सकती, वो नाजायज़ है। एक औरत औरतों की इमामत करवा सकती है, लेकिन उसमें औरत दरमियान में खड़ी होगी। एक मर्द औरतों की इमामत करवाए, महरम और नामहरम सभी औरतें हों और मर्द भी साथ हों, तो ये जायज़ है, ठीक है। मर्द महरम रिश्तेदार औरतों की इमामत करवा सकता है, ये भी जायज़ है। मर्द एक अकेली अजनबी औरत की इमामत करवाए, ये नाजायज़ है। अब ये देखिए कि नमाज है, हालांकि नमाज तो कितना पाकीज़ा एक अमल है, लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि एक अजनबी मर्द एक अजनबी औरत के साथ ना हो, क्योंकि इसको कहते हैं कि सदे जरिया, यानी एक ऐसा एक एक छोटा सा लाइबा, एक जो ना शक भी नहीं होना चाहिए कि किसी ऐसी जगह पे अकेले हों, क्योंकि शैतान तो हर जगह आ सकता है ना। तो अल्लाह ने करे वो यहाँ पे भी आके कुछ भी गलत काम करवा सकता है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको मना ही फरमा दिया कि ऐसा ना ही करो तो बेहतर है। और एक मर्द ना महरम औरतों की इमामत अगर तो फितने वाली जगह है तो वहां पे नहीं करवा सकता, लेकिन अगर जगह सेफ है, सिक्योर्ड है, तो वहां पे एक मर्द अपने साथ ना महरम औरतों की इमामत करवा सकता है, ठीक है। आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया होगा, सिंपल चीजें थी ना ये। इसके बाद है बाजमात नमाज की अहमियत और अहकाम। इसमें ये कि इमामत करवाने का हकदार कौन है ज्यादा, यानी कौन इमामत करवाएगा, जब बहुत सारे लोग मौजूद है तो उनमें से किसको इमाम बनाया जाएगा। तो इसके बारे में जो हमें हदीस मिलती है उसका मफहूम है कि कौम की इमामत किताबुल्लाह का कारी करे। अगर किरात में बराबर हो तो सुन्नत को ज्यादा जानने वाला हो, अगर सुन्नत में भी बराबर हो तो हिजरत के एतबार से मुकद्दम हो, वह इमामत का भाई, यानी आप अल्लाह ताला ने आपको क्राइटेरिया दे दिया, यानी ये नहीं है कि कोई भी इंसान खड़ा होकर कह दे कि भाई मैं इमामत करवाऊंगा। लेट सपोज अगर सामने 5 या 10 लोग मौजूद हैं तो और कोई इमाम फिक्स्ड नहीं है कि कौन इमामत करवाए, तो उसमें से आप इमाम को इन इस क्राइटेरिया की बेस पर उसको चूज करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन कुरान का सबसे ज्यादा कारी है, यानी हाफिज कुरान को आप देखेंगे। अगर तो आप देखेंगे भाई 3 लोग हैं वो सबके सब हाफिज हैं, ठीक है, अब आप उनमें देखेंगे कौन इसमें से ज्यादा सुन्नत को जानने वाला है, ठीक है। अगर सुन्नत में भी सब बराबर हैं तो फिर आप हिजरत को देखेंगे, हिजरत में भी सबने एक साथ ही हिजरत की थी, तो आप उसके बाद इस्लाम को देखेंगे कि पहले कौन इस्लाम लेके आया। अगर ये सब चीज़ें भी आपकी सबकी बराबर आ रही हैं तो फिर आप उम्र को चेक करेंगे, और जो ज़्यादा एज वाला होगा, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, आप उसको इमाम बनाएंगे। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे एक मसला ये है कि जो कुरान के बारे में है कि जो कुरान को ज़्यादा जानने वाला हो, तो यानी जो कुरान का हाफिज कुरान हो या जो कुरान की फिक्र ज़्यादा रखता हो, ठीक है। एक ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा है जो कि हाफिज हो, दूसरा बंदा है कि वो हाफिज तो नहीं है लेकिन
اس کو جو ہے نا قرآن کے بارے میں بہت، یعنی وہ قرآن کی پوری ٹرانسلیشن جانتا ہے، قرآن کے تفسیر جانتا ہے، تو ان میں سے آپ کس کو جو ہے وہ امامت کا حقدار کہلائے گا کون؟ اس میں بھی دو اقوال ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک قول جو ہے وہ یہ ہے کہ جو زیادہ فقیہ ہے، یعنی جو زیادہ عالم اور امامت، عالم ہے اور زیادہ فقیہ ہے، وہی امامت کا حقدار ہے، اور یہ جمہور علماء کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے دلیل کیا دی ہے؟ انہوں نے دلیل دی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں تھے، حالت نزا میں تھے، اور آپ خود نماز نہیں پڑھا پا رہے تھے، تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ نماز پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ سے اگر قرأت میں دیکھا جائے تو آپ سے زیادہ ماہر قاری دوسرے موجود تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی فقہ ان سب سے زیادہ تھی، تو اس بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی فکر دیکھی جائے گی، یعنی جس کی سمجھ بوجھ زیادہ اچھی ہے اس کو بنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جبکہ دوسرے کال والے یہ کہتے ہیں، وہ ان کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات تو ہے، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا نا، حکم وہ زیادہ معنی اور زیادہ ترجیح کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک آپ کو حدیث مل رہی ہے جس میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک حدیث مل رہی ہوتی ہے جس میں عمل ہوتا ہے۔ اچھا، عمل اگر تھوڑا سا کہیں پہ ڈفر کر رہا ہو، ویسے تو عموماً ایسا نہیں ہوتا، جو آپ کے کال ہوتا ہے وہی عمل کے جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پہ ایسا ہے کہ تھوڑا سا کہیں ڈفرینس آ رہا ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پورا کا پورا جو ہے نا، یہ ناسخ و منسوخ کا علم، اس کے مطابق دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ اس میں سے کوئی ایک حدیث نسخ تو نہیں ہو گئی ہے، اگر ہو گئی منسوخ تو پھر دوسری کو ترجیح دی جاتی ہے، اگر نہیں ہوئی ہے، دونوں صحیح ہیں، ویلڈ ہیں، پھر ان کو فردر جو ہے وہ ان کو چیک کیا جاتا ہے ان کی سب چیزوں کو۔ تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو عمل پھر بھی تھوڑا سا کبھی کبھی ہٹ کے ایک چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے حکم یہی دیا ہے کہ جو قاری ہے سب سے پہلے اس کو دیکھا جائے، قرآن کو دیکھا جائے، تو اس لحاظ سے پھر علماء نے جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ان میں سے جو حافظ ہوگا سب سے زیادہ، جس کو قرآن یاد ہوگا، اس کو آپ امامت کے لیے کھڑا کریں گے، لیکن کم از کم اس کو نماز کی فکر ضرور آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لوگ کے بچے بھی حفظ کر رہے ہیں، اسپیشلی بوائز اگر حفظ کر رہے ہیں، تو ان کو کم از کم نماز کے بارے میں آپ ضرور سمجھائیں کہ نماز میں اس طرح کی کوئی مسئلے ہو جائیں، اتنا ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے نا، تاکہ پھر واقعی وہ امامت کے حقدار بن سکیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے، جی میم کلیئر ہے. جی الحمدللہ، اس کے بعد یہ ہے کہ اب امامت کون کروائے۔ اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک جیسے کہ ایک گھر کا مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا حاکم وقت ہوتا ہے، یا گورنر ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں جو شخصیت ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پہ امامت کروانے کے زیادہ حقدار ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی حاکم وقت ہے، وہ اس قابل ہے، وہ نماز پڑھا سکتا ہے، آج کل تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم کرے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی اس طرح کے نہیں ہوتے کہ وہ نماز کی امامت کروا سکیں، لیکن ویسے ایک حاکم وقت، جیسے کہ آپ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلے جائیں، اس کے بعد صحابہ کے دور میں چلے جائیں، تو کون حاکم وقت تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں کہ یہ سب کے سب اپنے وقت کے بہترین لوگ تھے، بہترین جسے کہتے ہیں نا کہ ہر لحاظ سے آپ دیکھیں کہ وہ بہترین لوگ تھے، تو وہ ڈیزرو بھی کرتے تھے کہ وہی پھر امامت کروائیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی گھر پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی جو گھر کا مالک ہے، حق اس کا ہے زیادہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے کہ اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ امامت کروائے۔ ہاں، اگر وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں آپ امامت کروا دیں، تو پھر آپ امامت کروا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن حق اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا ایک اہم مسئلہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک امام ہوتا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ماموم آپ کہہ لیں، تو وہ ہوتے ہیں، تو کیا ان کی نیت مختلف ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو امام صاحب ہے وہ جو ہے ظہر کی نماز پڑھا رہے ہوں اور آپ ان کے پیچھے عصر کی نماز پڑھ رہے ہو، یا جو امام صاحب ہے وہ عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں اور آپ ان کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہو، یا امام صاحب عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟
اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو پہلا کال ہے وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام اور ماموم کی نیت کا اختلاف جائز نہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے جمہور علماء کا قول ہے. اچھا، دوسرا جو قول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے بشرطے کہ وہ آپس سے منتظم رہے، یعنی اختلاف نہ ہو. اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر تو آپ کی نماز کی رکعتیں، نماز کی کیفیت وہ سیم ہے، اور تو اس صورت میں جو ہے نماز کی رکعتوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی اب انشاءاللہ کہ کیسے. اچھا، اس صورت میں جو ہے آپ امام کے پیچھے مختلف نیت کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ لیٹ سپوز کہ آپ کسی مسجد میں گئے اور وہاں پہ جو امام صاحب ہیں وہ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے. اچھا، آپ کہیں مشغول تھے، آپ کوئی ڈاکٹر تھے، آپ کسی آپریشن میں بزی تھے، آپ نماز نہیں پڑھ سکے ظہر کی. اب آپ کے اوپر ظہر کی نماز بھی قضا ہے اور عصر کی نماز بھی قضا ہے، عصر کی نماز کا ٹائم بھی ہو چکا ہے. اب آپ جب مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ جو امام صاحب ہیں وہ عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہلے ظہر کی نماز پڑھیں، تو آپ ان کے پیچھے ظہر کی نیت کر سکتے ہیں، اس بات کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظہر اور عصر دونوں میں جو ہے وہ سیم رکعتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ اچھا، اسی طرح سے اگر آپ مسجد میں آئے اور امام صاحب جو ہیں وہ تراویح پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مسجد میں آپ آئے اور امام جو ہے وہ تراویح پڑھا رہے ہیں، لیکن ابھی آپ نے اپنی فرض نماز نہیں پڑھی تھی، یعنی آپ کی عشاء کی نماز ابھی باقی تھی. اب ایک تو یہ طریقہ تھا کہ آپ آئیں اور آ کے جو ہے وہ تراویح میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیں اور جلدی جلدی اپنی فرض نماز کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ تراویح میں شامل ہو جائیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیں اور امام کے پیچھے ہی آپ، امام نے تو تراویح یعنی نفل نماز کی نیت کی ہوئی ہے، اس کے پیچھے آپ آ کے اپنے عشاء کی نماز کی نیت کریں اور اس کے پیچھے اپنی نماز اسٹارٹ کر لیں. اور چونکہ تراویح کی نماز آپ کو پتہ ہے دو دو کر کے پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو جب امام سیکنڈ رکعت کے بعد جب سے وہ سلام پھیریں تو اس وقت آپ کھڑے ہو جائیں اور باقی اپنے دو رکعتوں کو کمپلیٹ کر لیں. تو یہ چیز جائز ہے، اس کے لیے ہمیں باقاعدہ دلائل ملتے ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ دلائل بھی ابھی آگے بتاؤں گی. یعنی نیتیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن نماز کی کیفیت سیم ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ امام صاحب تو صلاۃ الکسوف پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے آپ آ کے اپنی فرض نماز شروع کر دیں، تو ظاہر ہے ان نمازوں کی جو کیفیت ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو وہ چیز جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ویسے آپ فرض کے پیچھے نفل، نفل کے پیچھے فرض، اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، اب دونوں کال والوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. جو پہلے کال والے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نیت مختلف نہیں ہو سکتی، وہ جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام ضامن ہے اس بات کا کہ اگر اسے کوئی یعنی مقتدی کی نماز کا جو ہے نا وہ امام ضامن ہے. یعنی اگر مقتدی سے کوئی چھوٹی موٹی کوئی، یعنی رکن تو نہیں لیکن کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو جاتی ہے اگر، تو کیونکہ امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو بھی اس کی نماز جو ہے وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے. تو اگر نیت مختلف ہو گئی تو ایسا کیسے ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. جبکہ جو دوسرے کال والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے اور پھر اپنے علاقے میں اپنی قوم کے پاس جاتے اور پھر ان کو عشاء کی نماز پڑھاتے. یعنی آپ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جب آپ پڑھتے تھے تو وہ پہلی والی آپ کی فرض نماز ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد آپ اپنی قوم کے پاس جاتے اور جا کے ان کو نماز پڑھاتے. اب چونکہ آپ اپنی فرض نماز پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کر چکے تھے، اب جب آپ اپنی قوم کے پاس جا رہے ہیں وہاں پہ جو آپ ان کو جا کے نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ آپ کی نفل نماز تھی، جبکہ آپ کے پیچھے جو مقتدی تھے وہ فرض نماز ادا کر رہے ہوتے تھے. اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. جی فرا، آپ کو کوئی سوال ہے؟ جی، وہ میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے اگر آپ تراویح امام صاحب پڑھا رہے ہوں اور ہم اگر جا کے عشاء کے فرض پڑھتے ہیں تو اس میں پھر آگے پیچھے نہیں ہو جائے گا؟ جیسے دو رکعت پڑھ کے وہ فوراً سے اٹھ جاتے ہیں یا کبھی تھوڑا سا پاز بھی لیتے ہیں، تو اب اگر ہمیں نہ معلوم ہو کہ وہ کس کیفیت میں ہے تو پھر وہ نیکسٹ نماز کی وہ امامت شروع کر لیں گے
اس کی رکعت کی، اور ہم ابھی پیچھے والی 2 رکعت پڑھ رہے ہوں گے، تو پھر جی یہ بالکل. مطلب سین تھوڑا سمجھ نہیں آ رہا مجھے، آپ سمجھا دیں پلیز، پھر کیسے ہوگا؟ جی ایسا یہ ہوگا کہ آپ آئے مسجد میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا کہ امام صاحب ابھی تراویح پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے آ کے ان کے پیچھے اپنی فرض نماز شروع کر دی. انہوں نے 1 رکعت پڑھی، آپ نے ان کے پیچھے پڑھی، انہوں نے دوسری پڑھی، آپ نے ان کے پیچھے پڑھی، آپ کی 2 رکعتیں ہو گئیں. امام صاحب نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے. اچھا، سلام کے بعد آبویسلی امام صاحب اپنی نئی والی تراویح اسٹارٹ کر لیں گے. ابھی آپ کی لیکن فرض نماز کی 2 رکعتیں باقی ہیں. اب آپ کیا ہوگا کہ جس ٹائم پہ وہ سلام پھیریں گے آپ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی 2 رکعتوں کو کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے. آپ انڈیویجولی وہاں پہ اپنی 2 رکعتوں کو کمپلیٹ کریں گے، اور جب آپ کی 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ امام صاحب کے ساتھ ان کی نفل نماز میں شامل ہو جائیں گے. مطلب کہ اگر نیکسٹ میں ہم لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں اور امام صاحب ابھی 2 رکعت وہ پڑھا رہے ہیں، آپ بیچ میں شامل ہو تو جائیں گے، بیچ میں شامل ہو جائیں گے. پھر ہم بیچ میں شامل ہو جائیں، ٹھیک جی. ہے، جی. صحیح. جی کیونکہ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کبھی تراوی میں اگر آپ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ نا عشاء کی نماز گھر سے پڑھ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ عشاء کی ہوں نماز اور عشاء کے بعد کی 2 سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے ہیں اور تراوی جوائن کرتے ہیں. اب وہ جب تراوی جوائن کرتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی امام صاحب دوسری رکعت میں ہوتے ہیں، کبھی کہیں ہوں ہوتے ہیں، کیونکہ جو تراوی ہے نا وہ ایک نفل نماز ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی جی کاؤنٹنگ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، اس بات کی اجازت ہے آپ کے پاس موجود. تو امام صاحب جس رکعت میں بھی ہوں آپ اسی رکعت میں جا کے شامل ہو جائیں، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں. جیسے کہ اگر آپ تراوی کی دوسری رکعت میں شامل ہو رہے ہیں اور امام صاحب سلام پھیرے ہوں ہیں، آپ کی 1 رکعت ہوئی ہے تو آپ انہیں کے ساتھ ہی اس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ وہ نفل صحیح. نماز ہے. وہ جو کنڈیشنز ٹھیک ہیں وہ ساری آپ کی فرض صلاح کے لیے ہوتی ہیں کہ انہوں نے ہے، سلام پھیر لیا تو اب آپ کھڑے ہو کے اپنی باقی والی جو نماز ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وحیہ کی. کیونکہ بیسیکلی دیکھیں تراویح کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا قرآن کا سننا، ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی نماز پڑھتے رہیں گے تو آپ قرآن کیسے سنیں گے نا. تو تراویح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ قیام کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کو سنیں. تو یہ ٹھیک ہے. تو اس طرح سے نیتوں کا مختلف ہونا جائز ہے. فرض کے پیچھے نفل، نفل کے پیچھے فرض ادا کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر جو امام ہے یعنی حاکم وقت جو کہ امام ہے، اگر وہ کہیں گیا ہوا ہے تو اس کی ایبسنس میں کوئی اور جماعت کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا، یعنی کوئی اور امام بن سکتا ہے اگر وہ گیا ہوا ہے حاکم وقت. تو بالکل یہ بھی جائز ہے. ظاہر ہے اگر امام وہاں پہ موجود نہیں ہے، حاکم وقت موجود نہیں ہے، تو ان کی ایبسنس میں پھر کوئی اور نماز پڑھا سکتا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے حاکم وقت نہیں تھا، کسی اور نے وہاں پہ امامت کرانی شروع کر دی، اب نماز کے بیچ میں حاکم وقت آ گیا، اب کیا کیا جائے؟ تو اب چاہے تو جو شخص نماز پڑھا رہا ہے وہی نماز کمپلیٹ کروا دے، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے. اور اگر حاکم وقت بیچ میں آ گیا نماز کے اور حاکم وقت چاہے تو وہ آ کے وہ نماز آدھی تو ہو چکی تھی، آدھی وہ کنٹینیو کروا دے، اور جو ہے وہ دوسرا بندہ ہٹ جائے، یہ بھی جائز ہے. دونوں طریقے جائز ہیں، دونوں طریقوں سے نماز ادا کی جا سکتی ہے. اس کے بارے میں ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ بنی عمر بن عوف میں کچھ لڑائی ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ ان کی صلح کروائیں، تو وہاں پہ آپ کو دیر لگ گئی. آپ کے جانے کے بعد عصر کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کہا کہ کیا ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو جماعت کروائیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں. اور پھر ابو بکر آگے بڑھے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی تھی کہ تھوڑی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے. آپ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے والی جو صف تھی اس میں آپ کھڑے ہو گئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو لوگوں نے تالی بجانی شروع کر دی. اب آپ دیکھیں کہ امام تو آگے تھے، ان کو نہیں پتا چلا کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، لیکن جو پیچھے والے لوگ تو ان کو پتا چل گیا تو انہوں نے تالی بجانی شروع کر دی. اور آپ سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا حال دیکھیں کہ لوگ تالیاں بھی بجا رہے ہیں، تو آپ اتنے خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا شروع میں کہ ہو کیا رہا ہے پیچھے، ٹھیک ہے.
اور ہاں آج اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کو بھی وہ خوش و خضو عطا کرے کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ کوئی اگر ہمیں متوجہ نہ بھی کرنا چاہے تو بھی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا ہماری سراؤنڈنگز میں، ہم سب اس کی خبر رکھ رہے ہوتے ہیں نمازوں کے اندر۔ تو خیر ان کی اتنی خوبصورت نماز ہوا کرتی تھی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا انیشلی جب لوگ تالیاں بجا رہے تھے، لیکن جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجانی شروع کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیا ہوا کہ پیچھے مطلب اتنا شور ہو رہا ہے تو کوئی بات ہوئی ہے۔ تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ موجود پایا، تو آپ پھر پیچھے ہٹنے لگ گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ اب آپ نماز آپ ہی کنٹینیو کروا دیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف کھڑے کیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گئے، یعنی ان کو یہ تھا کہ نہیں آپ کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکتا، یعنی اتنا ان کا درجہ بلند تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے کہا آپ کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکتا، اس لیے وہ پیچھے ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آ کے نماز پڑھائی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر حاکم وقت نہیں ہے موجود تو اور وہ بیچ میں واپس آ گئے تو وہ بھی نماز کنٹینیو کروا سکتے ہیں، اور ان کی جگہ اگر کسی اور نے نماز شروع کر لی تھی تو وہ بھی نماز کو کنٹینیو کروا سکتے ہیں، یعنی دونوں طریقے جو ہے یہ صحیح ہیں۔ اچھا اس میں اس حدیث سے ہمیں یہ بات تو پتہ چلی، اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ نماز کے دوران بہت معمولی سے اشارے کرنا یا نماز میں معمولی سی حرکت کرنے کی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے، امام بھی یہ کر سکتے ہیں اور معموم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ صفوں کے لیے بھی یہی آتا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی صف آگے خالی ہو گئی، اگر آپ جماعت کے اندر بھی آپ کو پتہ یعنی آپ نے نماز اسٹارٹ بھی کر لی اور آپ کو فیل ہو گیا کہ آگے کی جگہ خالی ہے تو آپ دوران نماز بھی حرکت کر کے اس صف کو ملا سکتے ہیں۔ اچھا باقی ایک چیز امپورٹنٹ یہ پتہ چلی یہاں پہ کہ وہاں پہ مردوں نے تالیاں بجائی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مردوں کو تالیاں نہیں بجانی چاہیے بلکہ تالیاں بجانا تو عورتوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور مردوں کو جو ہے وہ تسبیح کہنی چاہیے۔ اگر امام صاحب کبھی کوئی نماز کے اندر غلطی کریں تو جو پیچھے مرد موجود ہیں ان کو سبحان اللہ کہہ کے ان کو متنبہ کرنا چاہیے، جبکہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورتیں تالیاں بجائیں گی۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ نابینا آدمی کی امامت، یعنی ایک بلائنڈ شخص ہے تو کیا وہ امامت کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق ایک بلائنڈ شخص ایک نابینا آدمی اپنے پیچھے بینا آدمیوں کی امامت کروا سکتا ہے، ویسے ہی جیسے کہ ایک نارمل شخص کرواتا ہے، یعنی یہ ایک بالکل جائز عمل ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت بڑی ایک اوتھینٹک حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو آپ نے اپنے پیچھے جو ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو جو ہے وہ مدینہ کا حاکم مقرر کر کے کہتے ہیں آپ ٹیمپرری، اور ابن مکتوم جو وہ نابینا تھے اور وہ لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ یہاں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک نابینا آدمی بھی امامت کروا سکتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا خشوع و خضوع ایک عام آدمی سے زیادہ اچھا ہوتا ہے ایک نابینا شخص کا۔ تو خیر یہاں پہ خوش و خضو کی بات تو نہیں ہے، لیکن صرف جائز اور ناجائز کی بات ہے، تو ایک نابینا آدمی بھی کروا سکتا ہے۔ اچھا اب اس کے بعد یہ ہے کہ امام جو ہے جماعت کے دوران امام کھڑے کہاں پہ ہوں گے، ان کی کھڑے ہونے کی جگہ کون سی ہے، ٹھیک ہے، اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ مقتدی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک امام صاحب ہے ان کے پیچھے ایک مقتدی ہے، تو یہ دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی صرف ایک آدمی کی صف نہیں ہوتی، یا تو دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو صف بنائی جاتی ہے، لیکن اگر ایک ہی آدمی ہو تو وہ امام صاحب کے رائٹ سائڈ پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، یعنی امام جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑا دیکھیں امام تو سب سے پہلے آگے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب جو پیچھے سے جو آئے گا وہ اگر ایک ہی بندہ ہے تو وہ سب سے پہلے آ کے ان کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ صف بنانے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ، رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ، اس طرح سے کر کے آپ کو اپنی صف مکمل کرنی ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مردوں کے لیے جو پسندیدہ صف ہے وہ آگے والی صف ہے، جبکہ عورتوں کے لیے پسندیدہ صف جو ہے وہ پیچھے والی صف ہے۔ اور یہ ایک اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی یہ کلیئر ہو جائے کہ اگر تو لیٹ سپوز کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، امام صاحب کھڑے ہیں آگے، ان کے پیچھے ایک صف بنی ہوئی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اب ایک اکیلا بندہ آیا،
ٹھیک ہے، تو وہ اکیلا بندہ ایک اکیلے صف میں آ کے کھڑا نہیں ہوگا. اب کیا ہوگا، یا تو آگے ہی جو صف بنی ہوئی ہے اسی میں لوگ تھوڑی بہت جگہ بنا کے اس کو آگے ہی وہ چلا جائے گا صف میں، یا پھر اگر آگے اتنی جگہ نہیں ہے کہ ایک اور بندہ وہاں پہ اکوموڈیٹ کر سکے، تو پھر کیا ہوگا کہ آگے سے ایک بندہ پیچھے آ کے اس کے ساتھ صف بنا لے گا. ٹھیک ہے، ایک اکیلا آدمی کی جو ہے وہ صف پسندیدہ نہیں ہے. اس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر دو یا دو سے زیادہ بندے ہوں گے تو وہ پیچھے صف میں کھڑے ہوں گے، اور پھر عورتیں ان کے پیچھے کھڑی ہوں گی. ٹھیک ہے، عورتیں مردوں کے ساتھ صف میں کھڑی نہیں ہوں گی، بلکہ عورتیں اور زیادہ پیچھے جا کے کھڑی ہوں گی. اچھا، لیکن عورت ایک اکیلی عورت ایک صف میں کھڑی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے مردوں کے لیے بات کی نا کہ مردوں کی ایک اکیلی صف نہیں بنے گی. اگر ایک اکیلا مرد آیا ہے تو یا تو اس کو آگے والی صف میں شامل کر لیا جائے گا، اور اگر آگے جگہ نہیں ہے تو آگے سے کوئی بندہ پیچھے آ کے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. لیکن اگر ایک عورت اکیلی نماز پڑھ رہی ہے ایک صف میں تو عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے، ایک عورت اکیلی ایک صف میں کھڑی ہو سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کہ نا جب اقامت ہو جائے اور امام کسی ضروری کام سے چلے جائے یا کسی بے وضو ہو جائے تو اب کیا کیا جائے. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ یعنی کہ جب امام کو دیکھ لینا جب اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں، جیسے کہ اب آپ مسجد میں چلے جاتے ہیں، اب یہ کہ آپ مسجد میں جا کے آپ کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے کہ ابھی جماعت شروع ہوگی جماعت شروع ہوگی، تو نہیں. بلکہ آپ مسجد میں جائیں، اپنی تحیۃ المسجد پڑھیں. اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ نے مسجد نوافل پڑھنا ہے اپنا مسجد نوافل پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نے بیٹھ کے کوئی تسبیح پڑھنی ہے آپ تسبیح پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ امام صاحب آ گئے ہیں اور اقامت ہو رہی ہے تو پھر اب آپ کھڑے ہو جائیں. اچھا، اب یہ ہوا کہ اقامت ہو جائے اور امام صاحب بھی آ گئے تھے، لیکن اگر امام صاحب کو یاد آیا کہ کوئی کام ان کا تھا ضروری، یا کسی وجہ سے وہ بے وضو ہو گئے، تو اب کیا کیا جائے. تو اس کے بارے میں بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ اسی طرح سے ہوا. اقامت کہہ ہی جا چکی تھی اور آپ آ چکے تھے امامت کے لیے، تو آپ کو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں، اور آپ واپس گھر گئے فوراً، اور آپ نے جا کے غسل کیا اور آپ نے واپس آ کے لوگوں کو نماز پڑھائی. تو ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کتنی، مطلب چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ ہو چاہے بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، آپ کو ہر جگہ رہنمائی مل جاتی ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے ہاں کبھی ایسا کچھ ہو جائے کہ کوئی امام اس طریقے سے اس کو یاد ہے کہ میں جنبی ہوں اور وہ نہانے جائے اور واپس آ کے اور وہ نماز کنٹینیو کرے، تو لوگ اس پہ کتنی باتیں بنائیں گے. یعنی ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ایک نیچرل چیز کو نیچرل نہیں دیکھتی نا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی حافظ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی امام ہے، تو وہ دنیاوی خواہشات سے بالکل پاک ہوتا ہے. مطلب اس کو کوئی نہ کھانے کی حاجت ہونی چاہیے نہ کوئی حاجت ہونی چاہیے. جبکہ اسلام جو ہے نا مطلب بہت نیچرل ہے. یہ ہر ایک کو ہر مطلب جائز حدود میں رہ کے آپ ہر کام کر سکتے ہیں، اس کی آپ کو اجازت ہے. اللہ نے آپ کو جو اجازت دی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان جائز حدود پہ بھی پابندی لگا دیتے ہیں تو لوگ پھر غلط راستے اختیار کرنے لگتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو چیزیں جائز ہیں جن کی اللہ نے اجازت دی ہے ان کو ہمیں خوشی سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحابی تھے، ایک دفعہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا ان کا ہر ایک کے ساتھ معاملہ ایسا ہوتا تھا، ہر ایک کے ساتھ وہ اتنے پیار سے پیش آتے تھے کہ ہر ایک کو لگتا تھا کہ شاید مجھ سے سب زیادہ محبت کرتے ہیں نا. تو ان صحابی کو بھی یہی فیلنگ تھی کہ شاید میں پوچھوں گا تو وہ میرا نام لیں گے نا، کیونکہ آپ ہر ایک کے ساتھ بہت زیادہ شفیق، بہت مہربان، بہت کائنڈ ہوا کرتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا جواب دیا؟ عائشہ. ہمارے یہاں کوئی بول دے اگر بیچارہ مرد اپنی بیوی کو کہ بھئی میں اپنی بیوی سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو لوگ کتنی اس کو باتیں سنانے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو ذرا یہ ہے وہ ہے وہ ہے. لیکن دیکھیں یہ سب بہت نیچرل چیز ہیں، اور یہ جو محبت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں. تو اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے. اگر کوئی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے، نہ کہ اس پہ کوئی باتیں بنانی چاہیے کہ وہ تو جو ہے بیوی کے پیچھے لٹکا رہتے ہیں، جو بھی اس طرح کے سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا بہت اپریشیٹ کرنے والی ہیں.
تو خیر یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی جو ویسے میں یہ بتانا چاہ رہی تھی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ کتنا مطلب بہت نیچرل سی چیز تھی کہ وہ جنبی تھے اور وہ گئے اور غسل کر کے آئے اور لوگوں کو امامت کروائی پھر لوگوں کی. اگر ہمارے سوسائٹی میں بھی کبھی ایسا ہو تو ہمیں بھی اس کو خوشی سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. مطلب اس پہ کوئی باتیں نہیں بنانے کی ضرورت ہم سب کو نا کہ ایسا کیوں ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ تو امامت کا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے نفلی نمازوں کا بیان. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو نمازیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک ہوتی ہے فرض نماز اور ایک ہوتی ہے نفل نماز. ٹھیک ہے. فرض آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جس کام کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے اور جب وہ کام آپ کریں گے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا اور اگر آپ وہ کام چھوڑ دیں گے تو اس کو چھوڑنے پہ آپ کو گناہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اس پہ سزا بھی دی جائے گی اگر آپ نے اس کام کو چھوڑ دیا. جبکہ جو دوسرا کام ہے نفل کہہ لیں آپ یا تطوع کہہ لیں کہ آپ اپنی مرضی سے جو کر رہے ہیں اپنی خوشی سے کر رہے ہیں, اس کو مستحب اور مندوب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پسندیدہ کام ہے, مستحب کام ہے, سنت کام ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہر وہ کام جس کو کرنے پہ آپ کو اجر و ثواب ملے اور نہ کرنے پہ کسی بھی قسم کا گناہ اور سزا نہیں ہو. ٹھیک ہے. آپ کریں گے تو بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے اس کا. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو بھی آپ کی پکڑ پھر اس پہ نہیں ہوگی. سنت وہ کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ سنت کہہ لیں, نفل کہہ لیں, مستحب کہہ لیں, مختلف نام آپ لے سکتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. سنت نفل کی جو ڈفرینسیشن ہمارے یہاں کی جاتی ہے وہ ایز سچ پائی نہیں جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اسلامک اصطلاح میں یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے بس. ٹھیک ہے. تو ہر قسم کی سنتیں یہ نفل میں ہی آ جاتی ہیں. اب اس میں جو نفل بھی ہے جو ہے آپ کا, اس کو جو فقہ ہے انہوں نے دو چیزوں میں کیٹیگرائز کیا ہے. ایک ہے سنت موقدہ اور ایک ہے سنت غیر موقدہ. ٹھیک ہے. جیسے کہ سنت موقدہ وہ سنتیں ہیں جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی, یعنی ان کو آپ نے ہمیشہ پڑھا اور کبھی کبھی ان کو چھوڑ بھی دیا لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً چھوڑا. ٹھیک ہے. تاکہ یہ بھی آپ کے اوپر فرض نہ ہو جائے. یعنی وہ اتنی آپ نے باقاعدہ اس کے لیے تاکید کی کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کا اجر و ثواب بھی بیان کیا کہ جو ان کو ادا کرے گا اس کو بہت زیادہ اجر اور بہت زیادہ ثواب ملے گا. لیکن کبھی کبھی آپ نے ان کو چھوڑا تاکہ اگر کبھی انسان کی کوئی مجبوری ہو جائے تو وہ ان کو چھوڑ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. پسندیدہ تو یہی ہے کہ آپ ان کو ادا کریں. ایک ہے سنت غیر موقدہ جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام نہیں کیا بلکہ اکثر ان کو چھوڑ ہی رکھا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے نوافل ادا کیا کرتے تھے اور آپ کی نمازوں کا جو حال تھا کہ آپ تہجد میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ سورہ بقرہ بھی پڑھ لیتے تھے, سورہ آل عمران ایک رکعت کے اندر سورہ آل عمران بھی پڑھ لیتے تھے, سورہ نساء بھی پڑھ لیا کرتے تھے. تو آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ آپ مزید نوافل پڑھتے رہتے. لیکن آپ نے ان پہ دوام اس لیے اختیار نہیں کیا صرف اور صرف ہمیں مشکل سے بچانے کے لیے, کیونکہ آپ کو یہ تھا کہ اگر آپ نے ان پہ دوام اختیار کیا تو پھر وہ ان کے اوپر فرض ہو جائے گا اور اگر ان کے اوپر فرض ہو گیا تو پھر ان کے لیے یعنی ہم جیسے جو تھے ان کی امت کے لیے پھر بھاری ہو جائے گا بعد میں, اس لیے. ٹھیک ہے. لیکن جو نوافل مطلقہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے. وہ انسان کا جب دل چاہے یعنی کہ مکروہ وقت نہ ہو تو وہ انسان وہ نوافل کو کسی بھی تعداد میں ادا کر سکتا ہے, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے نماز کا حساب ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تو آپ سب بات جانتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر وہ درست ہو گئی تو انسان کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا, اور اگر یہ خراب ہو گئی تو انسان ناکام ہو گیا. اگر اس کے فرائض میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو اس کے تطوع میں وہ ان کو چیک کرو, یعنی جو اس کے نفل اعمال ہیں ان کو چیک کرو تو اس سے اس کی کمی پوری کرو. یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں کو چیک کریں گے. جس نے تو ساری زندگی کوئی نماز ہی نہیں پڑھی وہ تو وہیں پہ فیل ہو جائے گا, اس سے پھر فردر کوئی کوشچننگ ہوگی ہی نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی نماز میں پاس ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہاں کچھ نمازیں پڑھیں کچھ نہیں پڑھیں, کہیں کمی رہ گئی کہیں پہ کچھ ہو گیا تو اس کو آگے اس کو چیک کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ تو فرض نمازوں کا حال ہے نا,
अब ज़रा इसकी नवाफिल को भी चेक करो कि इसने कितने नवाफिल अदा किए दुनिया में। और आप ये देखें कि जब हम नमाज अदा करते हैं तो हम में से कौन कह सकता है कि हमारी नमाज बिल्कुल परफेक्ट है? हम कहीं ना कुछ कमी बेशी कर रहे होते हैं। कहीं कभी हम नमाजों को डिले करके पढ़ रहे होते हैं, कहीं पे हमारी नमाजों में खुशू खुजू नहीं आ पाता, कहीं पे हम नमाजों में बिल्कुल ही गायब दिमाग होके पढ़ रहे होते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारी नमाजों में कमी रह जाती है। तो क़यामत के दिन इस कमी को नवाफिल से पूरा किया जाएगा। इसलिए भी नवाफिल का बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। ठीक है, जितनी आप लोग हद्दुल इम्कान कोशिश हो उतने नवाफिल ज़रूर अदा करना चाहिए। आप इनको नमाजों के साथ भी अदा कर सकते हैं, कुछ जो हम इंशाल्लाह भी पढ़ेंगे आगे, और कुछ नवाफिल ऐसे होते हैं जो नमाजों के अलग से हैं, तो आप उनको भी अदा करें। जितने ज़्यादा नवाफिल होंगे तो आपकी इंशाल्लाह ताला क़यामत के दिन उतनी आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। अच्छा, एक और बात ये है कि जैसे कि फ़र्ज नमाज के बारे में आता है और जमात के बारे में हमने पढ़ा, तो फ़र्ज नमाज तो मस्जिद में पढ़ना अफजल है, लेकिन मर्दों के लिए नफिल नमाज घर में पढ़ना ज़्यादा अफजल है। ठीक है, यानी आप सुन्नत मौक़िदा पढ़ रहे हों या सुन्नत गैर मौक़िदा पढ़ रहे हो या कोई भी नफिल आप पढ़ रहे हों, तो ज़्यादा अफजल ये है कि आप इन नवाफिल को अपने घर में पढ़ें। मस्जिद में भी आप पढ़ सकते हैं, उसकी इजाज़त है, लेकिन जो ज़्यादा अफजल काम है वो ये है कि आप उनको घर में पढ़ें। और वैसे भी आप देखिए कि आप जितना ज़्यादा अपने घरों में नमाजों का एहतमाम करेंगे, कुरान का एहतमाम करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला बरकत भी उतनी ज़्यादा आएगी। इसके बाद है सुन्नत मौक़िदा या सुन्नत रातिबा भी उनको कहा जाता है। जो आदमी दिन और रात में 12 सुन्नतें पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने आपके सामने हदीस का मफहूम पढ़ा, ये सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी, मैंने ये सुन्नतें कभी भी तर्क नहीं की। फिर उनके बाद उनके जो शागिर्द थे अम्बसा, वो कहते हैं कि जब से मैंने ये हदीस सुनी उनसे, मैंने भी वो सुन्नतें कभी तर्क नहीं की, और इसी तरह से सो ऑन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी ये हदीस सुन रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी यही कोशिश करेंगे कि हम भी इन सुन्नतों को कभी तर्क नहीं करें। अच्छा, अब ये कौन कौन सी सुन्नतें हैं? जो 12 सुन्नतें मौक़िदा हैं, ये कौन सी सुन्नतें हैं? ज़ोहर से कबल 4 रकात, और जोहर के बाद यानी फर्ज नमाज के बाद 2 रकात। ठीक है, यानी जो 4 फर्ज जोहर के पढ़े जाते हैं वो तो फर्ज हैं, उससे पहले की जो 4 रकातें हैं वो सुन्नत मौक़िदा हैं, और उसके बाद की जो 2 सुन्नतें हैं वो भी सुन्नत मौक़िदा हैं। फिर मगरिब की नमाज के बाद 2 रकातें, यानी मगरिब के आपने 3 फर्ज पढ़े और उसके बाद की जो 2 सुन्नतें हैं वो भी मौक़िदा हैं। और इशा की नमाज के बाद 2 रकातें, यानी इशा के आपने 4 फर्ज पढ़े और उसके बाद आपने जो 2 सुन्नत पढ़े वो भी आपकी मौक़िदा हैं, सुन्नत मौक़िदा। और फजर की नमाज से पहले 2 रकातें। तो ये कितनी हो गई? टोटल 12। यानी जो जोहर की नमाज है उसमें 6, मगरिब में 2, 8 हो गई, इशा में 2, 10 हो गई, और फजर की 2, 12। ये टोटल आपके पास 12 रकातें हैं सुन्नत मौक़िदा। जो इनको पाबंदी से पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देंगे। अच्छा, एक कई किसी किसी रिवायत में, बल्कि शायद एक ही रिवायत में 10 रकातों का भी जिक्र आता है। तो उसमें ये होता है कि जो जोहर से कबल जो 4 रकातों का जिक्र किया, वहां पे वो 4 नहीं बल्कि वो 2 होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं कहीं पे भी 10 पे भी आता है, लेकिन ज़्यादा जो रिवायत है वो इन 12 रकातों के बारे में आती हैं। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि इन 12 रकातों पे दवाम इख्तियार किया जाए, इल्ला ये कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो जाए और आप ना पढ़ सकें। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि इन 12 सुन्नत मौक़िदा को भी हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें इंशाअल्लाह। अच्छा, अब आपका टाइम भी कंप्लीट हो गया, तो मेरे ख्याल से हम बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन जज़ाए खैर दे। जो आप सब लोग इतनी मेहनत से इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह ताला इस इल्म को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए, और अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल करने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.